السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے موٹے حروف پڑھے تھے، حروف مستعلیہ 7 لیٹرز جن کو ہم ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ الف کو ہم کب موٹا پڑھتے ہیں، لام کی کون سی کنڈیشن ہے جس کے اندر ہم لام کو موٹا پڑھتے ہیں۔ آج کے اس لیسن کے اندر ہم را کے حوالے سے سیکھیں گے کہ را کو ہم کس حالت میں موٹا پڑھتے ہیں اور کس حالت میں ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ را کو کافی طرح سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اس کی بہت ساری شیپس ہیں کہ کبھی اس کو موٹا پڑھنا ہے، کبھی اس کو باریک پڑھنا ہے۔ ڈیٹیل میں ایک ایک چیز آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو مشکل لگے گی، میں بالکل آسان انداز میں آتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو را کے حوالے سے جو بھی سوال ہوگا آپ کے ذہن میں وہ کلیئر ہو جائے گا، اور یہ را کے جو اصول ہیں، جو طریقہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم لیٹر را کو دیکھتے ہیں کہ سمپل یہ را ہے، تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے کوئی سائن آئے گا، زبر، زیر یا پیش، کوئی بھی سائن ہو سکتا ہے۔ اور را کے اوپر ہم نے زبر لگایا تو اس کو ہم پڑھیں گے را زبر را، زیر ہوگی تو را زیر ری۔ اوپر سائن کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، نیچے سائن کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ را کے اوپر اگر کوئی سائن آئے گا، وہ زبر ہو، وہ پیش ہو، وہ دو زبر ہو، کوئی بھی سائن جو اوپر آتا ہے، اگر را کے اوپر سائن آئے گا تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں، بس آپ نے سمجھتے جانا ہے اس کو، جو چیزیں میں بتا رہا ہوں بے شک نوٹ کرتے جائیں۔ را کے اوپر اگر کوئی سائن آئے گا تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ نمبر 2، اگر را کے نیچے سائن آتا ہے، جیسا کہ زیر ہے، را زیر ری، را کھڑی زیر ری، تو را کے نیچے جو بھی سائن آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ را کو باریک پڑھنا ہے، آواز کو نیچے بٹھائیں گے، را زیر ری۔ ٹھیک ہے، اگر سائن اوپر آئے گا تو موٹا پڑھیں گے، اور اگر سائن نیچے آئے گا تو باریک پڑھیں گے۔ یہ دوسرا جو ہے نا آپ کو میں نے اصول بتا دیا۔ تیسرا اصول کیا ہے کہ اگر زبر زیر نہ ہو، مثال کے طور پہ را کے اوپر سکون ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جزم ہو۔ اب جزم کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جزم کا کیا معنی ہے کہ جزم پچھلے لیٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے جس کے اوپر سائن ہو، زبر ہو، زیر ہو، کوئی بھی سائن ہو۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ را سے پچھلے لیٹر کو ہم دیکھیں گے جس کے ساتھ یہ را کنیکٹ کر رہا ہے، مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم الف لے لیتے ہیں، تو اب اس کے پاس زبر ہے، تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ را زبر اور۔ جو اصول ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا نا را کے اوپر زبر زیر کے حوالے سے، وہ اصول ہم نے یہاں پہ اس لیٹر پہ اپلائی کر دینے، سیم رولز۔ اگر اس لیٹر کے اوپر سائن ہوگا، وہ زبر ہو یا پیش ہو یا اوپر والا جو بھی سائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اگر سائن ہوگا اور اس کو ہم را سے ملائیں گے تو اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سیم اسی طرح جیسے ہم نے را کے اوپر پڑھا تھا۔ اگر اس کے نیچے سائن ہے تو حمزہ را زیر ار، اس کے نیچے اگر سائن آئے گا، جو پچھلا جو لیٹر ہے جو را سے کنیکٹ کر رہا ہے، اس کے نیچے اگر سائن ہوگا تو پھر بھی ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ اچھا، اگر را کے اوپر شد آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ شد میں بھی ہم نے سیم وہی اصول اپنانا ہے کہ دیکھیں، شد کا میں نے آپ کو شد کے لیسن میں بتایا تھا، شد کے دو معنی ہیں۔ ایک تو ہم نے پچھلے لیٹر کے ساتھ ملانا ہے، دوسرا شد کے پاس اپنا بھی سائن ہوتا ہے، اوپر ہو یا نیچے ہو، جس لیٹر کے اوپر شد ہوتا ہے اس کے پاس اپنا بھی سائن لازمی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ہم پچھلے لیٹر کو دیکھیں گے کہ اس سے جو پچھلا لیٹر ہے اس کے اگر اوپر سائن ہے تو ملاتے وقت ہم را کو موٹا پڑھیں گے، اگر نیچے سائن ہے تو ملاتے وقت ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، کیوں؟ اب را کے پاس اپنا بھی سائن یہاں پہ رہتا ہے۔ اب اگر را کے اوپر زبر ہوگا، پچھلا جو مرضی ہو وہ ملانے کے لیے صرف استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن را کے اوپر اگر زبر ہے تو پھر ہم را کو موٹا پڑھیں گے، جو ہم نے پہلا اصول پڑھا۔
اور اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ حمزہ را زیر ار، اب اس کو باریک پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر زبر ہوا تو ار تو ہم نے باریک پڑھا لیکن را ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی طرح سے دونوں کے نیچے زیر ہوگی پھر تو آسان ہے، دونوں کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، ار ری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر را ساکن ہو، را کے اوپر جب ہم وقف کریں گے، جب سٹاپ کرتے ہیں تو را سے پہلے والا جو لیٹر ہے یہاں پر، اگر یہ لیٹر جو ہے نا وہ ساکن ہو تو پھر کیا کریں گے؟ را سے پہلے جو لیٹر ہے یہاں پر کوئی بھی لیٹر آپ لگا لیں، ہم سین لگا لیتے ہیں، اگر را ساکن سے پہلے سین ساکن آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم اس سے پچھلے لیٹر کو دیکھیں گے، کیونکہ اس را پہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وقف کی حالت ہے، یہ آگے آیت ہے، یہ وقف کی حالت کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ وقف کی حالت میں جو ہے نا یہ ساکن ہو جاتا ہے نا را، تو را ساکن سے پہلے سین ساکن آ گیا، یا یہاں پہ کوئی بھی لیٹر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس سے پچھلے لیٹر کو دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیا سائن ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ خا لگا لیتے ہیں، سورہ عصر ہم پڑھتے ہیں نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہاں پہ یہ خسر، خا کو سین سے ملائیں گے اور را کی جو ساؤنڈ آئے گی یہ بھی موٹی آئے گی۔ جو اصول ہم نے زبر زیر پیش کا یہاں پہ را کے اوپر لگایا تھا نا کہ اوپر ہوگا موٹا پڑھیں گے، نیچے ہوگا تو باریک پڑھیں گے، وہ اب ہم نے اس لیٹر کے اوپر اپلائی کر دینا ہے۔ اس کے اوپر سائن ہوگا تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، نیچے سائن ہوگا تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ یہ سارے وہ ایک ہی بات ہے جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھائی ہے، مختلف طریقوں سے آ رہی ہے۔ اب جو آخری اصول ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس کو آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر را کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جاتی ہے، یہ ذرا ضروری اصول ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ ذرا سب سے ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے۔ را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب اس سے پیچھے کوئی بھی سائن ہو، زبر ہو، زیر ہو، یا کوئی بھی سائن ہو، اوپر ہو یا نیچے ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ یا ساکن آ گئی ہے، یہ خاص کنڈیشن ہے، یہ را جو ہے یہ باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، قدیر، اب یہ قدیر میں دال کے نیچے زیر ہے، را کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ باریک پڑھ رہے ہیں، قدیر۔ اور اسی طرح سے اگر ہم پڑھیں گے خیر، اگر پڑھیں گے تو خیر، تب بھی یہ را جو ہے یہ حالت وقف میں باریک پڑھی جائے گی۔ یہ آخری جو قاعدہ ہے اس کو ضرور یاد رکھیں کہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے تو پھر اس حالت میں ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے، پیچھے کوئی بھی سائن ہو، ٹھیک ہے۔ پچھلا سائن پھر میٹر نہیں کرے گا، یہ یا ساکن آپ یاد رکھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیسن تھا یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک دفعہ میں پھر سے سارا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ را کے اوپر اگر سائن ہوگا تو موٹا پڑھیں گے، نیچے اگر سائن ہوگا تو باریک پڑھیں گے، اور اگر را ساکن ہوگی تو یہی اصول ہم اس سے پچھلے لیٹر پہ اپلائی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر سائن ہوگا تو موٹا پڑھیں گے، نیچے سائن ہوگا تو باریک پڑھیں گے۔ اگر را مشدد ہو تو اس میں بھی وہی اصول اپلائی ہوگا جو ہم نے سکون پہ کیا، اس کے اوپر سائن ہوگا تو ملاتے وقت ہم اس کو موٹا کر سکتے ہیں، نیچے سائن ہوگا تو ملاتے وقت اس کو باریک پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اس کا اپنا سائن ہے یہ طے کرے گا کہ اس را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کہ باریک پڑھنا ہے، اوپر ہوگا تو موٹا پڑھیں گے، نیچے ہوگا تو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اگر حالت وقف کے اندر را ساکن سے پہلے والا لیٹر ساکن ہو اور وہ یا ساکن کے علاوہ کوئی بھی لیٹر ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر تو اگر اس کے اوپر سائن آئے گا، یہاں پہ تھرڈ جو لیٹر ہوگا تو ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے، نیچے سائن آئے گا تو را کو باریک پڑھنا ہے۔ اور آخری قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ جب را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس حالت میں ہم اس را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پہ کوئی بھی سائن ہو، کوئی بھی لیٹر ہو، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آپ ہمیں کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر ایک کومنٹ کا رپلائی دوں۔ اسکرین پر آپ کو ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی شو ہو رہے ہیں، آپ ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کورس ہے وہ بھی اس سے کوئی فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔